السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللهم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ حضرات صدقات، ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمارا قسم کی بڑائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات واسطے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابل ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام القبلتین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ۔ کل کائنات کے سردار نے اور تاڑے دنہ دی رونق اور بہار، شاید رانو بیٹھے غلام دے فرمانوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی، رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، محدثین کرام، ائمہ دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ صاحبوں عزیز ساتھی، ذی وقار علماء کرام، بالخصوص پروفیسر عبدالرحیم اشرف صاحب اور حاجی ارشاد صاحب، اللہ تعالیٰ تھوڑی محنت محبت اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما دے۔ جتنے دوست احباب آج دی اس قدم سجاوے دے اندر مشغول دے، اللہ تعالیٰ سب اجر عظیم عطا فرما۔ میرے تو قبل شیخ فاروق عبداللہ صاحب حفیظ اللہ تھوڑے سامنے درود پاک دے حوالے نال جاندار شاندار خطاب فرما چکے۔ شیخ تو فوری بعد قاری القرآن فضیلت الشیخ قاری البغری قاری آصف متولی صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی تھوڑے سامنے عزت ملنے دے اسباب بیان کر چکے۔ یقیناً اس بات اندر کوئی غلط نہیں کہ جڑے خطاب تسی سن چکے ہو، کہ 20 25 25 30 ہزار دے کر کے بھی تسی آج سن نہیں سکتے۔ یہ میرا دعویٰ ہے اللہ نے فضل۔ میں دعا دوں ہاں اللہ میرے شیوخ دے علم و عمل اندر، تقوی اندر، زہد اندر اللہ برکتاں دے نزول فرما۔ آمین آمین۔ میں طالب علم ہونے کی حیثیت نال کوئی گھنٹے والی گفتگو نہیں کر، چند باتاں چند منٹ صدر کرنے ہیں۔ اگر تھوڑی توجہ ذوق شوق سمجھ آیا، کوئی چادراں چودراں چو ہاتھ باہر نکلے، کوئی گوڑے گوڑے تسی چھڑے،
پھر انشاءاللہ بات ہوئے گی نہیں کہ میں بس کر دیا اللہ کے فضل میں میرے یہ عادت ہی نہیں کہ میں بھی تھوڑے اندر کچھ پاواں وہ گل کوئی توجہ میرے حال دیکھو تسی بڑے سنجیدہ ہو اور بڑا تھوڑا بڑا دل ہے کہ تسی تشریف لے آئے ہو اتنے آ کے تسی ساری مہمانوں کی اور والیاں کی قدر کی میرا ایمان ہے اس مجلس اندر مرکز اندر اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں بات کا آغاز کرنا موضوع ہے مسلمان ذلیل کیوں ذلت زوال پستی بے بسی مایوسی اداسی پریشانی کا مسلمان شکار کیوں کیا وجوہات قرآن بھی تسی ترنم دے نال سن چکے ہو اشعار بھی سن چکے ہو الحمدللہ توجہ میرے حال رکھیا ہے پوری دنیا دے اوپر 2 ارب دے قریب مسلمان کہنے نہیں بولنا تو میں نے یاد ہے میں جوہاں پڑھایا سی شیخ صاحب تاری مسند تے بڑا اوکھا میں تانوں بلایا سی تے آج آپ ہی بول پاؤ کنی پوری دنیا دے کنے مسلمان نے 2 ارب دے قریب پوری دنیا تے مسلمان نے یا اس تو بھی زیادہ پوری دنیا دے اوپر 57 ملک ایسے نے جنہاں دے حکمران مسلم نے مسلمان کتنے ملک نے سارے نہیں بولے 2 ارب مسلمان ہونا 57 ملکاں دے حکمران مسلمان ہونا مسلمانوں گاجر مولی دی طرح کٹیا جا رہا ہوئے انہاں دی کوئی حیثیت فوقیت کوئی بھار کوئی وزن کوئی دبدبا روب نہ ہوئے میں دسو اس تو بڑی ذلت پستی زوال دی کیا شکل ہو سکتی مسلمان کو ختم کر دیو آواز بالکل سادہ کر کے بس اس تو زیادہ آواز کھولنی بھی پوری دنیا دے اندر 2 ارب مسلمان 57 ملکاں دے حکمران مسلمان لیکن اس کے باوجود مسلمان دی کوئی حیثیت کوئی فوقیت کوئی دبدبا کوئی روب کوئی وزن کوئی بھار معاشرے اندر نہیں مسلمان بس ایک احتجاجی قوم بن کر کے رہ گئے احتجاج کر سکنے ہیں فیروز وٹوا مین روڈ گیٹی روڈ سانو کو آکھے نا بند کرو اتھے آگ لاؤ بچالے جیسے اسے للا دی مسلمان آگ لگا سکتا ہے روڈ بلاک کر سکتا ہے اپنے معاشرے کو اذیت میں ڈال سکتا ہے اس قدر ذلت زوال اور پستی کا شکار ہو چکا ہے ایک وقت ایسا سی جدو کیسر روم قسطنطنیہ نو مامون الرشید اعظم خط لکھدا سی جو خط دے ٹائٹل اندر لکھدا سی یا قلب الروم اے روم دے کتے مسلمانہ اندر اتنی جرت اتنا مسلمانہ دا روم ہوتا سی لیکن آج تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے اتنے ہوئے ذلیل کے جوتوں میں آ گئے ساڑھی ایک کیفیت کیا وجوہات کیا سبب ہے ایک تجزیہ کار ایک مبلغ ایک عالم ایک طالب علم ایک فقیہ جدو لائبریریاں دے اندر تنہائی اندر بیٹھ کے مطالعہ کر دے کتاباں نو ٹٹول دے چھان بین کر دے تو دے سامنے کو زیادہ وجوہات نہیں ہوں دے 3-4 وجوہات بڑی توجہ رہی تو تھوڑا دس دیا کہ 3-4 پوریاں 1-2 تو بس کر دیا کریے گل کہ بس کر دی گئی تھا نبی الجنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا تے اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ہمت نہ ہاریا جے غم نہ کریا جے اپنے آپ نو کمزور نہ سمجھیا جے جے تواڈے دلاں دے اندر ایمان رہا تے دنیا دی کوئی طاقت تانوں ذلیل کر سکدی دنیا دی کوئی طاقت تانوں گرا نہیں سکدی اگر تواڈے دلاں دے اندر ایمان وسدا رہا تسی مومن رہے دنیا دی کوئی طاقت تانوں ذلت پستی بے بسی ودے لے جا ہی نہیں سکدی قرآن آتا ہے اللہ مومنہ نو حوصلہ دیتا ہے مومنو دل تھوڑا نہ کریا وجہ یہ ہے کہ اسی اپنے آپ نو کمزور سمجھ بیٹھے سانو پتا ہے بس کمانا ہے لیانا ہے بال پالنے نے بس شادی کرنی ہے لیانا ہے اپنے آپ نو ایک دو مربع زمین دی کو قلعہ پہلی لگ جائے کو چنگی گڈی کو مکان لگ جائے بس گل ختم زندگی کا مقصد ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے پہلی وجہ ذلت سوال پستی کا شکار کیوں مسلمان اندر توحید تو موجود ہے لیکن خالص نہیں گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ایک تھوڑی مسیح تے ٹھاڈ بڑی آ رہی ہے اس کو کھڑکیاں بند کرو مینوں تے لگ رہی ہے کھڑکیاں بند کرو اچھا جی توجہ میرے حال رکھو پہلی وجہ توحید مسلمانہ اندر موجود ہے لیکن خالص تھوڑی توجہ کوئی ذوق شوق نظر آنا چاہیے جب مل کے بولو نا توحید خالص ہے توحید ہے لیکن خالص نہیں اللہ قرآن پاک اندر فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ایمان دی دعوے دار اکثریت مومن اکثریت مومنہ دی اکثریت زیادہ مومن او ایمان دا دعویٰ بھی کر دینے لیکن شرک دے رائے بھی چل دے جا رہے ہیں نہیں سمجھ آتی تے آؤ تھوڑا جہا سپیکر اتنا ہو جائے نا تو میرے لیے آسانی ہو جائے میں نے ایتھے بولنا ہے تو سپیکر تھلے ٹائم نہیں ہو سکتا مشکل پیدا کر رہا ہے شخص چھوڑ دے اللہ اچھا جی تو ٹھیک ہو گیا توجہ میرے حل کرو وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَإِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے مومنہ دی اکثریت امام دی دعوے دار اللہ دا نام لے لے توحید دا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن انہاں دے اندر شرک بھی پایا جاتا ہے حضرات معاشرہ کیویں سدھرے گا مسلمان کیویں ابھرے گا مسلمان کیویں اتے آئے گا توجہ میرے حل کرو ہن سپیکر خراب ہوئے یا صحیح ہوئے توجہ میرے حل کرے آجے پہلی بات توحید خالص نہیں تیرے ملک پاکستان دے ہر چوک و چرائے چرستے دے اندر ہر ضلع اندر ہر صوبے اندر ہر شہر اندر ہر تحصیل اندر ہر دوسرے قدم تے شرک دا چور دروازہ موجود ہے کیویں پاکستان اندر امن آئے کیویں مسلمان اجالے دی طرف آن کیویں مسلمان پستی دا شکار کیوں نہ ہون ذلت دا شکار ذلیل کیوں نہ ہون مسلمان دی بنیادی وجہ توحید خالص نہیں آئیے توجہ فرمائیے جنہاں لوگاں اندر توحید خالص نہیں ہوتی جڑے لوگ توحید دے مقابلے اندر شرک کر دینے توحید اندر شرک دی ملاوٹ کر دینے انہاں دے بارے اللہ دے قرآن دا پیغام کیے اللہ فرمان دے میں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ جڑا بندہ اللہ دے نال شرک کردا ہے اللہ دی توحید اندر ملاوٹاں کردا ہے جدوں مر جائے گا اللہ پاک دے تے ہمیشہ ہمیش واسطے اپنی جنت نو حرام کر دے گا دوسرا مقام قرآن پاک دا اللہ فرمان دے میں ان اللہ لا یغفر
یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جیڑا بندہ شرک کردا کردا گندی موت مر گیا، اللہ دا قرآن بیان کردا ہے اللہ پاک اس بندے کو کدے معاف نہیں کرے گا. اللہ معافی نہ دیندا ہے جدوں تک ساہ والیاں ڈوریاں چلدیاں نے، جدوں عالم نظر دیاں کھڑیاں آئیاں تے سمجھ لو پھر معافی بند ہو گئی. جو تواڈے اعمال دے اندر موجود ہے شرک، اگر توجہ میرے الکل دے آگے بات پڑے تسی سپیکر میں کی جاندے ہو بولندا میں بیٹھا. توجہ فرمانا میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن آیا کہ اللہ کا قرآن ایک مقام قرآن پاک دا ایسا ہے جس مقام تے اللہ نے 18 نبیوں دا ذکر کیتا ہے. 18 نبیوں دا ذکر کرن دے بعد اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. او دنیا کائنات دے لوگو توجہ دے نال اس گل نوں سن لو. اللہ فرماندے نے 18 نبی میرے شرک کر دے میں اللہ انہاں دے نیک اعمال نوں برباد کر کے رکھ دیندا. سنیے قرآن پاک دا چوتھا مقام جیڑا بندہ شرک کردا ہے، جیڑا بندہ درباراں مزاراں بازاراں دی پوجا کردا ہے، جیڑا بندہ لیراں پیراں فقیراں دی پوجا کردا ہے، جیڑا چھلے کڑے دھاگے دی پوجا کردا ہے، اللہ دا قرآن آندا ہے انما المشرکون نجس. یہ بندہ مشرک ہے، اے اللہ نال شرک کردا ہے، اللہ دے مقابلے دے اندر غیراں دی عبادت کردا ہے، غیراں تے توکل تے بھروسے رکھدا ہے. یہ بندہ کائنات دا گندا ناپاک پلید تے خبیث بندہ ہے. انما المشرکون نجس. سنیے قرآن پاک دا پنجواں مقام اللہ فرماندے نے او دنیا کائنات دے لوگو سن لو جیڑا بندہ شرک کردا ہے او سنے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ. اللہ دا قرآن بیان کردا ہے کون ہے اس تو بڑا گندا گمراہ انسان جڑا دنیا دے اندر اللہ نو چھوڑ کے کسے غیر نو پکارے. اس تو بڑا گناہگار کون ہے جڑا اللہ نو چھوڑ کے غیراں نو پکارے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیخ صاحب فرمایا اخفا من دبیب النمل. چیونٹی پہاڑ کے اوپر چڑھے نا، جبل کے اوپر پہاڑ کے اوپر رینگتے رینگتے ایستا ایستا وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتی ہے، اس کے چلنے چڑھنے کی کانوں میں آواز آتی. اونچا بولو آواز آؤندی. آقا فرماندے نے ہولے ہولے بندے اندر شرک بڑھ جاندا ہے تے بندے نوں پتہ بھی نہیں لگدا، بندے نوں آواز تک نہیں آندی یہ شرک بڑھ کتھوں گیا. آؤ میں تانوں اہل حدیثاں دے گھرانے وکھاواں، آؤ میں تانوں اہل حدیثاں دے مولوی وکھاواں جنہاں دے بیان نہ چل سکے، جنہاں دیاں تقریراں نہ چل سکیاں، انہاں حجرے بنائے، انہاں لوگاں نوں لوٹ مار شروع کیتی، انہاں توید لکھ لکھ کے دیتے، انہاں نے کھول کھول کے پیائے. کئی بیبیاں میں غیروں کی کیوں بات کروں، اہل السنہ اہل الحدیث کی خواتین ان کے ایمان اس قدر کمزور ہو چکے دن رات پیراں فقیراں تو سوا گل ہی نہیں کرتے. اجے ساڑی عمر کی ہے 26-27 سال میری عمر ہے. میں طالب علم کئی بیبیاں دے بنیاں دے ساڑا کیا ہے مسئلہ ہے کر دو. اچھا جی کوئی علاج دس دیتا ہے کوئی وظیفہ نہیں جی یہ نہیں فرق پہ کچھ ہور دسو. وہ ہور تو مراد کی ہوں کچھ لکھ کے دیو، کوئی گل چھپائیے، کوئی بٹوے رکھیے، کوئی پتہ لگے بھی واقعی اسی کچھ کروا لیا. آپ شہر آپ گاؤں گوٹھوں میں رہتے ہیں، بلکہ فیروز وٹما تحصیل ہے شیخ صاحب، اچھا شیخ پورہ، اچھا چلو ضلع شیخ پورہ دی تحصیل ہے غالباً جو بھی شہر دے اندر تسی آؤ، کبھی لاہور اندر شہر اندر تسی آؤ، تسی دیکھو کہ اس قدر ہر دوسرے موڑ تے شرک دا چور دروازہ کھلے ہے. لوگاں نے تعویذ چھپوا کے رکھے جی 1000 والا لینا ہے، 2000 والا، 3000 والا لینا ہے، 5000 والا. ذلیل کیوں نہ ہو مسلمان، ذلت کا شکار کیوں نہ ہو مسلمان. بڑے بڑے گڑیل نوجوان
اس تو ود تینوں اللہ کو کی چاہیے؟ اکھاں دتیاں رب نے، کان دیتے رب نے، ہاتھ دیتے رب نے، قدم لئی پھرنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، کماؤنا ہے، نوٹ کماؤنا ہے، یہ باوجود موڈے تے طویل بنی پھرنا ہے، تو ذلیل نہ ہوئے تو کی ہوئے؟ مائیں کہتی ہے اس کے گلے میں تعویذ ڈالو، اس لیے اسے نظر بد نہ لگ جائے۔ بچہ جمدا بعد اندر ہے، بچے دی دادی نانی پہلو بنوا کے تعویذ لے آندی ہے، میں دوترے نے گل اندر پان۔ میں تے ایسیاں بیبیاں نو جاننا، آندیاں نے شیخو برے دے لاگے ایک ایسا پیر آندا ہے جیڑا تعویذ دیندا ہے عورتاں ٹھڈ تے بنن تے پتر جمدے نے۔ عورتوں کے پیٹ پر تعویذ باندھنے کے لیے حمل کے بعد دیے جاتے ہیں تیرے معاشرے میں، کیوں نہ ہو برباد مسلمان؟ وہ بھی معاشرے سدھرنے نے جتنے ڈھڈا تے تعویذ بن کے پتہ لگے جی ہن پوتر جمسی۔ اللہ دی قسم، اللہ نے دو بیٹیاں دتیاں نے، گھر جانے انج استقبال کردیاں نے، ساریاں تھکاوٹاں ہی اتر جاندیاں نے۔ گھر جانا 2-3 دن پہلے میری چھوٹی بیٹی نے چلنا شروع کیتا ہے، میں کل پروگرام تے نکلنا سی، میں ذرا جلدی اندر سا تے میں جلدی گھر آیا، تیاری کرن لگا۔ میری چھوٹی بیٹی چھوٹے چھوٹے قدماں نہ چل کے مینوں ایک اور آندی ہے بابا، میں غور نہیں کیتا، دوجی واری آندی ہے بابا، میں پھر غور نہیں کیتا، تیسری واری دیوار نہ ٹیک لگا کے میرے لاگے آئیے، میرے گھٹنے نو پھڑ کے آندی ہے بابا۔ اللہ دی قسم یہ بیٹیاں بڑا پیار کردیاں نے، رات کو 1 بجے 2 بجے جا کے گھر جدو چارپائی تے لیٹ جانا، بچی اٹھ دی ہے، میں ایک رات سوچ رہا سا اج ستی ہے گوڑی نیند اندر، اج نہیں آئے گی میرے کول، میری آنکھاں بند ہوئیاں نے، بیٹی میرے بازو تے آ گئی ہے۔ اینو بیٹی آندے نے، کیوں نفرت کردا ہے معاشرہ بیٹیاں تو؟ میرے گھر آ کے بیبیاں آندیاں نے، آ تینوں فلانی کو لے کے جائیے ہن پتر جمے گا۔ توحید پرست عورتاں شادی دے بعد پریشان ہو جاندیاں نے، پتہ نہیں کی بنے گا جے تھی ساڈے گھر جم پئی۔ یہ تواڈے اہل حدیث گھرانیاں دیاں گلاں میں کرنا، میں اہل حدیث اہل سنہ گھرانیاں دیاں گلاں کرنا۔ سس جیڑ نہیں دندی نو نو، آندے نے تے ایدا کی کرنا ہے، دھیاں ہی جمنی جاندی ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ وہ جنوں چاہندا ہے دھیاں دیندا ہے، جنوں چاہندا ہے وہ پتر عطا کر دیندا ہے۔ دھیاں پتر دین والا کون ہے؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف، توجہ کریں توجہ، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ او ذات ہے جنہیں تینوں کمزور جہا پیدا کیتا ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوہ، تیری کمزوری دے بعد انہیں تینوں طاقتور جوان بنایا ہے۔ جدو تو جوان بن گیا ہے، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، اوہی ذات ہے جنہیں تینوں لاٹھی تے بھی چلایا۔ ایک اللہ ہے، اس اللہ نو پہچانو، او دی تخلیق دے اندر نقص نہ کڑیا کر، توحید خالص کیجئے، توحید۔ ذرا سینے ٹھنڈ پاؤ میرے اور پانے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں توجہ میرے حل کرو، اوصانی خلیلی، ابو درداء نے مینوں میرے یار، میرے سجن، میرے بیلی، میرے دوست اللہ دے پیغمبر نے وصیت کی تھی، فرمایا ابو درداء اللہ تشرک باللہ، اللہ تشرک باللہ، ابو درداء کدے اللہ نال شرک نہ کریں۔ اگلے الفاظ تے غور کرے آگے، ان قطعتا
ابو دردا تینوں کٹ وڈ کے تیرے ٹکڑے ٹکڑے ٹوٹے ٹوٹے کیوں نہ کتے کر دیتے جان، اللہ نال شرک کرنا، اللہ نال شرک نہیں کرنا۔ ابو دردا و سلم کا، تجھے سولی پر چڑھا دیا جائے، پھانسی پر لٹکا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ وَحُرِّقْتَ، ابو دردا آگ لگا کر تجھے جلا کیوں نہ دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شرک نہیں کرنا۔ جب تک شرک ختم نہیں ہوگا مسلمان ذلیل ہوتا رہے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ایک گل مکمل کر چکے ہیں، توجہ میرے الوئی تے دوجی گل میں مکمل ہو جانی ہے، لمبی چوڑی بات نہیں۔ توحید خالص، مل کے بولو شرک دی ملاوٹ کرنی، اچھا بولو شرک کرنا، درباراں دی پوجا، مزاراں دی پوجا، بازاراں دی پوجا، پیراں دی پوجا، فقیراں دی پوجا، لیراں دی پوجا، جوتیاں دی پوجا، ہنڈیاں دی پوجا نہیں کرنی۔ جدوں تیرا اندر صاف ہو جائے گا، جدوں تیرا اندر پاک ہو جائے گا، پھر اللہ تینوں وکھرے نشے عطا کرے گا زندگی دے۔ حضرات اگر مسلمان تسی اپنے آپ کو ذلت تو بچانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو پستی تے زوال تو بچانا چاہتے ہو، پہلی گل توحید خالص، توحید اندر شرک دی ملاوٹ نہیں کرنی۔ آئیے دوسری بات کرنا چاہنا، اگر چاہتے ہو اللہ کو عشقاں بلندیاں عطا کرے، اللہ کو ڈگی ہوئی قوم نو اٹھا دے، سہارے لے لے کے اٹھنا چاہتے ہو تے آؤ میں تانوں دو تین پیغام دینا چاہنا۔ ایک تے توحید خالص کر لو، دوسرا اللہ دے قرآن نال سچی محبت پا لو۔ سبحان اللہ۔ قرآن لے آؤ نا، ایک قرآن ہے مسجد اندر، لے آؤ قرآن، ایک قرآن کے ساتھ سچی محبت کرو، قرآن کے ساتھ۔ محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی فرماتے نے، اسی مقام جحفہ تے موجود سا، فخرج علینا، اچانک اللہ دے پیغمبر نکلے تے حضور نے سانو مخاطب کیتا تے آپ نے فرمایا، الیس تشہدون اللہ الہ الا اللہ، او میرے صحابہ کیا تسی گواہی دیندے ہو کہ اللہ دے سوا کوئی حاجت روا نہ بولے؟ آجے بولنا نہیں، میں تقریر لمبی کر دے جانا ہے، کی کر لو گے؟ سنیے دے آندے نال، اللہ الہ الا اللہ، او میرے صحابہ کیا تسی گواہی دندے ہو اللہ دے سوا کوئی الہ نہیں؟ صحابہ کرام میرے پیغمبر دی بات سن رہے نے، حضور نے دوسری بات ارشاد فرمائی، آقا فرماندے نے وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، او میرے صحابہ کیا اس گل دی گواہی دندے ہو کہ میں اللہ دا آخری نبی ہوں؟ تیسری بات میں حضور نے فرمائی، فرمایا وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، او میرے صحابہ اے جڑا قرآن ہے اللہ دی کلام ہے، اے اللہ دے بندوں میں اللہ دے نبی نے نازل کیتا گیا ہے، اے قرآن کسے کہن دا کلام نہیں، کسے جادوگر دا کلام نہیں، یہ کلام اللہ دا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف میرے نازل کیتا گیا ہے۔ میرے پیغمبر نے تین باتیں ارشاد فرمائی، پہلی گل میرے محبوب نے فرمایا اللہ الہ الا اللہ، میرے صحابہ گواہی دیندے ہو اللہ کو سوا الہ نہیں، معبود برحق نہیں، اللہ کو سوا کسی کی عبادت کرنی جائز نہیں۔ دوسری بات میں اللہ دا آخری نبی ہوں، میں اللہ دا لا نبی بعدی، میں اللہ دا آخری نبی ہوں تے میرے بعد جگ تے کوئی نبی آ سکدا، میرے بعد جگ تے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ یہ جیڑا قرآن ہے اللہ دی طرف اتاریا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے جدوں تین گلاں توجہ نال سن لئیاں، پھر سارے دے صحابہ سارے صحابہ بولتے آندے نے قالوا نعم، ہاں ہاں اللہ دے پیغمبر اسی اس بات کی گواہی دیندے ہیں اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں، اللہ تو سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں، اللہ تو سوا حاجت
سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کو سوا بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کو سوا دودھ خود دینے والا کوئی نہیں۔ صدقے جاواں صحابہ کرام دے فہم کو اندر حضور تواڈے بعد اس کائنات اندر نبی کوئی نہیں آ سکدا، تسی اللہ دے نبی ہو، تسی آخری نبی ہو، اور اللہ دے پیغمبر اسی اس گل دی گواہی دینے آ، اے قرآن اللہ دے ولوں